الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور اسی کے ضمن میں پھر غصے کے موضوع پر بھی ہم کلام کر رہے ہیں کہ غصہ بھی یعنی غصہ پینا، ضبط کر لینا، یہ بھی صبر کی ایک صورت ہی ہے کہ جب انسان کو کوئی ناگوار چیز نظر آتی ہے، اس کا نفس ناگواری محسوس کرتا ہے کسی چیز کو، یا کوئی ایسا معاملہ جو اس کو ناپسند ہے وہ سامنے آتا ہے، تو دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نفرت کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اسی کا نام غصہ ہوتا ہے۔ اب یہ غصہ اگر اللہ کے رضا کی خاطر ہے تو اس کو ظاہر کر دینا، اگر فتنے کا باعث نہ ہو، کوئی خرابی وغیرہ نہ ہو، تو بہت ہی محمود ہے اور باعث ثواب ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب فرمایا ہے، جب کوئی جیسے میں نے آپ کو حدیث عرض کی تھی کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر غصے میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام ترک کرتا تو آپ جلال میں تشریف لاتے تھے۔ تو یعنی جلال تو حاضر ہوا ہے سرکار کی بارگاہ میں، لیکن بڑے قرینے کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، اور سرکار نے پھر اظہار غضب بھی فرمایا ہے، جیسے کفار کے ساتھ جہاد، یہ بھی غضب کے اظہار کی ایک صورت تھی۔ اسی طرح اگر کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر اس کے لیے سزا مقرر کرنا، یہ اسی طریقے سے اظہار ناراضگی ثابت ہے کہ سرکار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، اور کبھی سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا ہے کسی کی طرف سے، ایسا بھی ہے، کبھی ناراض ہو کے سرکار تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ غضب کی کچھ صورتیں سرکار سے ثابت ہیں، لیکن وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اور اسی طرح پھر ایک غصہ ہوتا ہے جو نفس کی خاطر ہوتا ہے، اس کو ضبط کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہ غصہ اگر ظاہر کر دیا جائے جو نفس کی خاطر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی خرابی کا سبب بنتا ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جیسے غصے میں آ کے 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا یا 2 طلاق ایک ساتھ دے دینا، یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، یعنی بدعت طلاق کی صورت ہے، اور اس میں انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جذباتی پر میں آ کے ایک دم غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیں۔ اسی طرح غصے میں آ کے قطع تعلق کر لیتے ہیں، غصے میں آ کے کسی کو مار پیٹ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کی خاطر غصہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو پیا نہ جائے تو کسی نہ کسی گناہ کا اور خطا کا اور بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پینے کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس کا اظہار نہ ہونے پائے، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ قلب سے، بالکل اپنے آپ کو روک لینے کا نام یہ سمجھ لو غصہ پی لینا ہے، اور یہ بڑا ثواب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیثیں عرض کی تھیں کہ جس نے باوجود قدرت کے اپنے غصے کو ظاہر کرنے سے روکا، غصہ پی گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بروز قیامت بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تم جنت میں جاؤ اور بڑی آنکھوں والی جو حور تمہیں پسند آئے وہ لے لو۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے کسی کو اس طرح بلا کر اس کو اختیار دینا، کتنی عزت ہوگی، کتنا انسان اپنے اوپر فخر محسوس کرے گا، کتنے لوگ اس پر رشک کریں گے، یہ سوچئے۔ تو یہاں تھوڑا سا غصہ ضبط کر لینا، پی لینا، میدان محشر میں انسان کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، اور پھر بہت سارے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو لینا چاہیے۔ اگر خصوصاً جو ہماری بچیوں کے معاملات ہوتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا گھر بس کر رہے، ابھی وہ کنواری ہے یا ابھی شادی ہوئی ہے، خاص طور پر ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور شروع سے ہی بچیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ اظہار غضب سے اپنے آپ کو روکنے پر قدرت حاصل کریں۔ تو جو بچیاں مطلب بات بات پہ ہائپر ہو جاتی ہیں، غصے میں آتی ہیں، ماں کو جھاڑ دیا، بڑی بہن کو جھاڑ دیا، بھابھیوں سے لڑ رہی ہے وہ، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ عرصے تو شاید ضبط کر لے، لیکن پھر وہ ضبط کا یارہ نہیں رہتا، پھر پہلے شوہر سے بدتمیزی ہوتی ہے، ساس سے، پھر ان سے، اور اس طرح جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ہونہار بچی اپنی حرکتوں کی وجہ سے گھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سارا وبال ساس پر، نندوں پر، شوہر پہ ڈالتی ہے، اپنا قصور تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن ماں باپ اگر دیانتداری سے دیکھیں تو 95% قصور اگر سسرال والوں کا ہے تو 5% تو اس بچی کا بھی تھا، اور اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ضبط نہ کرنا، صبر نہ کرنا،
فوری طور پر ریئیکشن، فوری طور پر رد عمل، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے اپنے گھر میں، اسی طرح اگر ایک ٹیچر ہے تو اپنی کلاس میں، اسی طرح ایک پیر صاحب ہے تو اپنے آستانے میں، اسی طرح ایک تنظیم کا لیڈر ہے تو اپنی تنظیم میں ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ اظہار غضب سے اپنے آپ کو حتی الامکان روکا جائے، یعنی جو نفس کی خاطر اظہار غضب ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکا جائے، ایک ماحول بنائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا جیسے آخر میں پچھلے پروگرام کے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک ایسی قوم کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا کہ جو قوم تھوڑی تھوڑی بات پہ تلواریں نکال لیا کرتی تھی، یعنی برداشت کا مادہ بالکل بھی نہیں تھا، جیسی کسی نے کوئی بات بولی ایک دم بس کھڑے ہو گئے، تلواریں نکل آئیں، اسی محفل و مجلس میں شروع ہو گئے، اور پھر یہ قبیلوں کے اندر سرایت کر جاتی تھی، اور پھر کئی نسلیں اس ایک بزرگ نے کسی نے بڑے نے غصے کا اظہار کیا تھا اور اس کی سزا کئی نسلیں بھگتتی تھیں۔ اور اب بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک خاندان کے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے غصوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور لڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ان غصوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ قطع تعلق کر لیا اس کو منتقل کرتے ہیں اپنی نسلوں کے اندر، اور کئی نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتی، حالانکہ انہوں نے آپس میں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، کہیں اوپر کارنامہ بڑوں کا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نفس کی خاطر ہوتی ہیں، جو ویسے ہی حرام ہے ناراضگی، تو اظہار غضب بھی گناہ تھا، اور وہ اپنے بچوں میں سرایت کر جاتے ہیں، یہ مطلب اظہار غضب کا وائرس ایسا ڈال دیتے ہیں بچوں کے اندر، اور پھر اس کی وجہ سے جو نتیجہ ہے قطع تعلق، قطع رحمی، وہ منتقل کر کے اپنی قبور میں چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے بڑا گناہ جاریہ کر لیتے ہیں۔ تو اب کس طرح سمجھائیں اس قوم کو کہ جس کے نبی انتہائی مطلب تحمل مزاج تھے، اور جنہوں نے علم سے پوری دنیا کو بھر دیا اور قیامت تک لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے، جنہوں نے اس قوم کو تبدیل کر دیا جس قوم کی تبدیلی سے لوگ مایوس تھے، انہی میں سرکار نے صابرین پیدا فرمائے، ایسے لوگ تحمل مزاج، جیسے میں نے واقعہ آپ کو عرض کیا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جہاد میں کافر کو زمین پہ پٹخ دیا، اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن اڑا دیتے کہ اس نے آپ کے چہرے کے اوپر ناپاک حرکت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے ہٹ گئے، تو بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مار رہے تھے میری اس حرکت سے، تو اور آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا اور آپ مجھے مار دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تم نے یہ خراب حرکت کی تو مجھے اپنے نفس کی خاطر غصہ آیا، اور میں نے نہیں چاہا کہ میں تمہیں اپنے نفس کی خاطر قتل کروں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اس رویے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہترین تربیت تھی کہ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں۔ تو لہٰذا ماحول بنانے سے بنتا ہے، آپ اور میں بھی اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ تو ابتدا ہمیں کرنی چاہیے اپنی ذات کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں۔ گناہ کا اظہار کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اپنے تو صبر نہیں کر پاتے، زبان ہماری بعد میں چلتی ہے، ہاتھ پہلے چلتا ہے۔ یہ کون سا کمال کی بات ہے؟ آپ نے بڑے فخر کیا، آپ نے میدان محشر میں آپ ذلیل ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کیونکہ جو اظہار غضب کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ جلدی اللہ کے غضب میں مبتلا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں بڑا جلالی ہوں، بڑے غصے والا ہوں، یہ اور ایسے ہم نے جلالی بابا معروف کر دیے ہوتے ہیں۔ بعض تو چلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے مجذوب بندے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ نہ عمل ہے نہ کچھ ہے، اور جلالی بابا بن کے بیٹھ گئے، ہر ایک پہ اظہار غضب کر رہے ہیں۔ تو غضب کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ بری چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل ہمارا نہیں ہو سکتا۔ بس ہمارے سرکار نے اظہار غضب نہیں فرمایا، اپنے غضب کو پی کر دکھایا ہے، اور اس سے لوگوں کے دل جیت کر اسلام کی تقویت اور ترویج و ترقی کا سبب بنے ہیں۔ یہی روش ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو پینے کی کوشش کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غصہ پینے کے فضائل کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور غصے کے اظہار کے نقصانات پہ غور و تفکر کریں کہ ایک تو جب انسان غصے کا اظہار کرتا ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے، پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، اور پھر غصے میں اکثر انسان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان قریب ہوتا ہے، وہ جلدی ہمیں کسی چیز پر ابھارتا ہے، جلدی فیصلہ کرو، جلدی اس کا اظہار کرو، جلدی کچھ کرو۔ تو جلد بازی طبیعت کے اندر غصے میں آپ نے دیکھا کیسی پیدا ہوتی ہے،
اور پھر انسان پچھتاتا ہے جب اس کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے، تھوڑا سا غضب کم ہوتا ہے، پھر اس کو پچھتاوا غالب ہوتا ہے، اور کس طرح گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان دنیاوی نقصانات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو طلاقیں اکثر ہو رہی ہیں اظہار غضب کی وجہ سے ہیں۔ بعض اوقات غصے میں انسان ریزائن کر دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار میں نے استعفیٰ دے کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اسی طریقے سے مار پیٹ پہ جلدی کر لیتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوستیاں ختم کرنے میں بس غصہ آیا، دوست سے دوستی ختم کر لی، مخلص دوستوں کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ان نقصانات کو انسان ذرا سوچے اور غور و تفکر کرے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اور خصوصاً خواتین جیسے بچیاں ہیں، طلاق کے ہزارہا واقعات ہو رہے ہیں، اتنی ہمارے پاس میلز آتی ہیں، لگتا ہے کہ ہر تیسرا مسئلہ طلاق کا ہے، اتنی طلاق ہے، اور ہو بھی رہی ہیں 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 3 مہینے۔ ارے بھائی 3 مہینے میں تو آدمی سیٹ ہوتے ہوئے لگاتا ہے، یہ واپس آنے میں دیر نہیں کرتی ہیں۔ تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ اظہار غضب دونوں طرف سے ہوتا ہے، نقصان سب بھگتتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے غصے کو پئیں، کیونکہ جب علم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں، غور و تفکر کرتے ہیں، تو پھر ہم اچھے نتیجے تک پہنچتے ہیں اور ہمارے عمل میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب کبھی غصہ آئے تو اس کے بھی کچھ پینے کے طریقے ہیں۔ جیسے ایک تو میں حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو 2 آدمی باہم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہنے لگے۔ ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، یعنی جلال میں آئے، وہ شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ اسے کہہ دے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ پڑھے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ تو بعد میں انہوں نے یقین پڑھا ہوگا اور وہ کیفیت زائل ہوئی۔ لیکن بہرحال اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے، اس کا ایک اچھا اثر حاصل کرنے کے لیے زبان بھی پر تاثیر چاہیے۔ ہمارے یہاں تو لاحول پڑھتے رہتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے رہتے ہیں، شیطان اور قریب آتا رہتا ہے۔ تو یہ یعنی ہمیں ایک تو معانی نہیں پتہ ہوتے۔ آپ پوچھ لیں 10 آدمیوں کھڑا کر کے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا مطلب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بول رہے ہیں زبان سے۔ تو ایک تو مفہوم معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، دوسرا پھر انسان پاکیزہ زبان ہو تو اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، برکت، جو کلمہ پڑھے گا بابرکت ہوگا۔ ہم چونکہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں، پھر فحش کلامی بہت زیادہ ہماری زبانوں سے ہوتی ہے، ذہن کے اندر گندگیاں بھری ہوتی ہیں، تو پھر وہ ہماری زبان کی تاثیر اس سے متاثر ہوتی ہے اور کوئی اثر ہمارے کلام کے اندر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ورنہ یہ ایسے کوئی شخص تھے جو صحابہ کرام کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، اور آپ 10 دفعہ پڑھ لیں نہیں بھاگتا۔ آپ سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں کہ مطلب ہم سب اگر پڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں نہیں لگتا کہ بھاگ گیا ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے عمل کے اندر چینج لانا چاہیے، لیکن بہرحال چاہے اثر اس کا ظاہر ہو یا نہ ہو، سنت کی نیت سے جب بھی غصہ آئے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو 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 کر دیں، یعنی تھوکیں گے نہیں، نیت یہ کریں بس میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، تو ایک تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے اور شیطان کی گریو ڈھیلی ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں عملی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں، یہ حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا اگر تمہیں غصہ آئے، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور علماء نے فرمایا اگر لیٹا ہوا ہے تب غصہ ہے تو اور زمین پہ چمٹ جائے یا بستر کے ساتھ چمٹ جائے تو غصے میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو غصے میں آتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھاؤ، کیونکہ غصہ ناک کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ غصہ زائل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، غصہ زائل ہو جائے گا، اور یہ واقعی بڑا مجرب ہے۔ اگر آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ تھوڑا سا ٹھنڈے پانی سے، بہت یخ نہ ہو لیکن ٹھنڈے نارمل پانی سے آپ وضو کر لیں، وضو پورا ہوگا انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے
اگر جس چیز پر غصہ آ رہا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہے، اس کو چیز کو دیکھتا رہے، تو یقینی سی بات ہے غصہ بڑھتا رہے گا۔ تو اب ذہن کی مشغولیت کسی اور طرف کرنی ہے، وہاں سے ہٹانا ہے، اور جو بلڈ گرم ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا اس کو تھوڑا ٹھنڈک کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ پھر وضو ہے۔ جب آپ وضو کے ارکان پہ غور کر کے وضو کر رہے ہوں گے تو توجہ وہاں سے ہٹ جائے گی، اس میں مشغول ہوگی تو آدھا تو ویسے ہی خون ٹھنڈا ہوگا۔ پھر جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو ہماری شریعت کا بڑا یہ عظیم کمال ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پیر جسم کے وہ اعضاء ہیں کہ ایک دفعہ گیلے کر لیں تو ان پر جب ہوا لگتی ہے تو ان کے اثر سے پوری باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے چہرے یعنی جسم کے اوپر کا مرکز ہے، اور پیر نیچے یعنی اوپر کے یعنی ابتدا ہوتی ہے اس سے، اور پیروں سے نیچے کی ابتدا ہوتی ہے، درمیان میں ہاتھ ہیں۔ یہ گویا کہ یہ سینٹر کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ تین چیزوں کو آپ دھو لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پورا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان اگر جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کسی پر غصہ آ رہا ہے تو وہاں رکے نہیں۔ اگر آپ رکے تو بس کام خراب۔ یہی میاں بیوی کو کرنا چاہیے۔ اگر مثلا شوہر کو غصہ آ رہا ہے وہاں سے چلا جائے، اگر بیوی کو دیکھتا رہے گا کھڑا رہے گا تو اور غصہ آئے گا۔ اور اسی طرح اگر خاتون کو غصہ آ رہا ہے تو وہ کچن میں چلی جائے اپنے، لیکن یوں نہیں کہ بڑ 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 اتنی زیادہ بڑبڑ کرتی ہیں کہ وہ پوری آواز بھی نہیں آتی شوہر کو، اور آواز آتی بھی ہے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی کیا بول رہی ہے لیکن آ رہی ہے مسلسل۔ اس سے اور وہ ہائپر ہوتا ہے کہ کچھ بولی جا رہی ہے مجھے، اور بول کیا رہی ہے، پھر وہ آ گیا کیا بول رہی ہے، ذرا زور سے بولو نا تاکہ مجھے سنائی دے۔ بولتی اچھا لو میں تمہیں سنا دیتی ہوں، جھگڑا شروع۔ تو یہ بھی غلط رویہ ہوتا ہے، غلط طریقہ ہوتا ہے۔ غصہ میں نے آپ کو بتایا کہ پینا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، تو سامنے سے ہٹنا بہت ضروری ہے اگر ہٹ سکتے ہوں تو۔ اب مثال کے طور پر جیسے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹا، بعض وقت بھیجا ڈانٹ دیتے ہیں، لڑکے کو غصہ آ گیا، اب وہاں تو سامنے سے ہٹ نہیں سکتا، تو پھر یہ کہ آپ اپنے آپ کو فضائل یاد کروا کر اپنے غصے کو ضبط کر سکتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔